تے میں علی دے صرف گھر وچ پیدا ہونے والے نا اللہ دا فضل ہے علی دے دروازے تو میں نے علم دی خیرات بھی ملی ہے دو چار لفظ بھی مینوں ملے تے میں عرض کر رہا کہ یہ بیان ہوتا ہے تو تم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو جان بچانے کے لیے ہم پیر کامل کے پاس جاتے ہیں ایمان بچانے کے لیے جی جان بچانے کے لیے شرک نہیں ہے ایمان بچانے کے لیے شرک ہے تو شرک کا تعلق ہی تو ایمان سے ہے تو ہم شرک سے بچنے کے لیے غوث پاک کو مانتے ہیں غوث پاک کو اپنا پیر مانتے ہیں میں پیر مانتا ہوں غوث پاک کو میرے تمام پیر بھائی بیٹھے ہیں جہاں جہاں بھی ہے جہاں کوئی آواز جا رہی ہے وہ سب اپنے آپ کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید سمجھے آمین ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کسی پیر کے ہاتھ پر ضروری بیعت کرنا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں پیرانے پیر ہیں اگر اس دور میں کوئی کام کا پیر نہیں ملتا اگر لٹیرے ملتے ہیں اگر لوٹنے والے ملتے ہیں تو جاؤ غوث پاک کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ تمہارا پیر وہ ہے جو سارے پیروں کا پیر ہے جو پیر دستگیر ہے علی کا وزیر ہے نبی کا مشیر ہے اولیاء کا امیر ہے غریبوں کا دستگیر ہے جس نے فتوح الغیب کے خطبے دیے شرک کو مٹایا بدعت کو مٹایا بندے کو پکڑ کے اللہ کے دروازے پر لایا اور خود کو کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں بہت کچھ ہونے کے باوجود اپنے مالک کے سامنے جبین نیاز رگڑی سجدے کیے قائم اللیل تھا صائم الدہر تھا تزکیہ باطن کرنے والا احتساب ذات کا درس دینے والا غریب طلباء کی خدمت کرنے والا ان کو دروازے تک پہنچانے والا رخصت کرنے والا امیروں کے ساتھ تعزز برتنے والا شاہان وقت حاضری کی اجازت چاہیں تو غوث پاک کہے میرے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے دروازہ بند کر دو مدرسے کا غریب طالب علم آئے تو جا رہے ہیں تو غوث پاک اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کو گلے لگائیں اس کی خدمت کریں یہ وہ غوث پاک ہے سمجھ آئی اس کے مرید ہو جاؤ اس کے عقیدے کو اپناؤ صرف گیرویاں نہ کھاؤ صرف گیرویاں نہ کھاؤ آج کل وہ بھی غوث پاک کو مانتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے غوث پاک کی تعلیم کو کبھی نہیں دیکھا فتوح الغیب کا درس توحید نہیں پڑھا اور گیرویاں مناتے ہیں حلوے کھاتے ہیں پیسے بٹورتے ہیں غوث پاک کو گیرویوں کے لیے استعمال نہ کرو اس کا نام کیش نہ کرو چاہے اس کی کوئی اولاد ہے یا اس کا کوئی ماننے والا ہے جو اولاد ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ دادا بہت بڑا دادا ہے بہت بڑا پیر ہے یہ رسولوں کا وزیر ہے رسولوں کی نیابت میں کام کرنے والا ہے وہی مزاج ہے جو رسول کا مزاج ہے پتہ ہے اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کوئی لاؤ ایسا مائی کا لال گدڑی کا لال فاطمہ کا لال کہ کملی والے کے جسم اقدس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور پیران پیر کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی
سمجھ آئی؟ یہ وہ پیر ہے، اس پیر کے ساتھ تعلق رکھو. کوئی ضرورت نہیں کسی پیر کا مرید ہونے کی، میرے بھی نہ ہو. میں اپنا بھی کہہ رہا ہوں، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو نہ ہو. اگر بیعت توڑنا چاہتے ہو تو میری بیعت توڑ دو، لیکن غوث پاک کے دروازے کو نہ چھوڑنا. سمجھ آئی؟ تمہارا جہاں جی چاہے بیعت کرو، لیکن اس ایسے شیخ کی بیعت ضرور کرنا جس کی بات سن کر تمہارے دل میں گداز پیدا ہو، اللہ کی طرف انابت پیدا ہو، اندر درد کی کوئی چنگاری پیدا ہو، جس کی بات سن کر تمہارے دل میں مستی آ جائے، تمہارا ذہن وجد کرنے لگے. ایسے پیر کو ضرور اپنانا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے بے شک چھوڑ دو، مجھے بے شک چھوڑ دو، میں اس قابل بھی نہیں ہوں. لیکن یاد رکھنا تم جو مجھے مل رہے ہو یا جو بھی مجھے ملتا ہے، میری کوئی شکل نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں. میں اپنے مالک کا عاجز بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں. یاد رکھیے کہ وہ مالک جس کو میری طرف بھیجے گا وہ میرے پاس پہنچ کر رہے گا، وہ پھر روک نہیں سکتا. اگر کوئی آتا ہے تو میں مالک کا کرم سمجھتا ہوں، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو اگر مجھ سے تمہیں شرک کا درس ملے، اگر میں باتیں کہہ رہا ہوں جو تمہیں سمجھ نہ آئیں یا تمہارا دل تسلیم نہ کرے، تو تم کہو کہ نصیر الدین تمہاری باتوں میں سچ نہیں ہے. سچ کی دلیل کیا ہے کہ سچی بات دل میں اترتی ہے، ذہن قبول کرتا ہے. بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بتاؤ، ڈنگے والوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، میری باتیں دل میں اتری کہ نہیں اتری؟ میں نے درست کہا، سچ کہا. دیکھیں جی اتنی مخلوق ہاتھ اٹھا رہی ہے. میں اپنی طرف آپ کو نہیں کھینچ رہا، میں اللہ کی طرف کھینچ رہا ہوں. ادھر جائیں، آئیں. اگر مجھے کوئی راستہ پتا ہے، کوئی بات پتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مالک کو منانے کا یہ طریقہ ہے، رسول اللہ کی درگاہ میں جانے کا یہ طریقہ ہے، کملی والے کے پاس حاضری کے یہ آداب ہیں. میں تو بتانے والا ہوں، میں منزل نہیں ہوں، میں تو نشان منزل ہوں. اتنی بات میں بتاتا ہوں کہ جو منزل پر پہنچنا چاہے نشان منزل کے بغیر، نشان منزل اے میل جڑے لگے ہونے انہاں تو بغیر جڑا پہنچے بڑا مشکل ہے. نواں آدمی جڑا ڈنگے آوے نا، اسا جب تک میلہ نہ پتہ نہ ہوئے کہ کتنے میل رہ گئے تے ہے کتنے میل، ہے کتنے میل، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے نشان منزل ضروری ہے. میل ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو، ضروری ہے. تو اس ڈنگے کی منزل کے لیے نشان منزل ضروری ہے. تو اللہ جس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، نہ جس کے لیے مکان ہے نہ زمان ہے، نہ جہت ہے نہ طرف ہے، نہ شیب ہے نہ فراز ہے، نہ یمین ہے نہ شمال ہے، بے منزل ہے، بے مکان ہے. کائنات کا یہ کاروان اس کی طرف رواں ہے. تو اس بے جہت بے منزل کا کیا کوئی نشان ضروری نہیں ہے؟ اس کے نشان کون ہیں؟ نبی. اس کے نشان کون ہیں؟ بولے نبی. بے نشان کے نشان کون ہیں؟ نبی. بے مکان کے مکان کون ہیں؟ نبی. بے صورت کی صورت کون ہے؟ نبی. بے رنگ کا رنگ کون ہے؟ نبی. تو پھر جانا پڑا نبیوں کے پاس کہ نہیں؟ جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ نبی منزل بتاتے ہیں کہ اتنا دور ہے، اتنے اس کی مسافت ہے،
یہاں اس طرح سے جاؤ، یہاں سے یوں مڑو، اس طرح جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اس طرف جاؤ گے تو بدعتی ہو جاؤ گے، اس طرف جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یوں چلو، اس لیے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ منزل کی طرف رواں ہو تو کہو، ہاتھ باندھ کر کہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے نشان منزل، اس سے ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہا، پھر کیا عرض کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے نامعلوم منزل کے مالک، صدیقی صاحب، اے نامعلوم منزل کے مالک، اے نامعلوم مکان کے مکین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو عین تیرے صحن کرم میں جا کر ملے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سا صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ جو تیرے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جن کو تو نے منزل آشنا کیا ہے، ان کا ہمیں راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا جن پر تو نے غضب کیا ہے اور جو گمراہ ہیں ان کی طرف ہمیں نہ بھیجنا، بلکہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کا راستہ دکھانا۔